السلام علیکم ناظرین کرامی، کیا آئنسٹائن کا مرنے کے بعد بھی اس کا دماغ زندہ تھا؟ سائنسدانوں نے اس کے دماغ سے ایسا کیا نکالا کہ وہ حیران رہ گئے۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا کے ذہین ترین افراد کی عادات عجیب، غریب اور منفرد ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر 1727 میں نیوٹن 1 کروڑ الفاظ پر مشتمل ڈائریہ لکھ چکا تھا، اور حیران کن طور پر اس نے ساری عمر شادی بھی نہیں کی۔ شواہد بتاتے ہیں کہ سن بلوغت میں انتہائی ذہین افراد اور نالائق افراد میں 40% وجہ ماحول ہوتا ہے، کیونکہ روزمرہ عادات انسانی دماغ پر خاصی اثر انداز ہوتا ہے اور سوچ کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اور اگر ذہانت کی بات کی جائے تو البرٹ آئنسٹائن کی ذہانت ساری دنیا محترف ہے، یہاں تک کہ اس کی ذہانت سے متاثر ہو کر سائنسدانوں نے اس کے آنکھیں اور دماغ بھی نکال دی تاکہ ان پر ریسرچ کی جا سکے۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہی جانیں گے کہ اس سائنسدان کی دماغ اور آنکھیں کہاں ہیں، اور ان کی وہ کون سی عادات تھی جن کو آج مذاق سمجھا جاتا ہے۔ تو ہیلو گائز، میں ہوں خورشید خان اور آپ دیکھ رہے ہیں خورشید وائس یوٹیوب چینل۔ دوستو، سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلے کہ اپنی موت سے پہلے آئنسٹائن کی واضح ہدایات تھی کہ اس کے جسم اور دماغ ریسرچ کے لیے استعمال نہ کیا جائے، یہاں تک کہ وہ اپنا آخری تدفین تو چاہتا تھا، مگر یہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ اسے پوچھنے لگے۔ اس لیے اس نے کہا کہ اس کی راکھ کو خاموشی سے بہا دیا جائے۔ آئنسٹائن کی وفات 17 اپریل صبح کو ہوئی، اور اگر اس کو اپنی وفات کا پتہ چل جاتا کہ اس کے دماغ اور آنکھوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو اس سے پہلے وہ خود کو دربور کر لیتا۔ اس کے وفات کے بعد ڈاکٹر تامس ہاروی نامی پیتھالوجسٹ، جو کہ اس رات ہسپتال میں ڈیوٹی پر تھا، اس نے عظیم سائنسدان کا دماغ چرا لیا۔ ڈاکٹر ہاروی کا کہنا تھا کہ وہ جانتا تھا کہ انہیں آٹوپسی کی اجازت تھی، اور اس کا خیال تھا کہ دماغ کو بعد میں ریسرچ کے لیے استعمال کیا جائے گا، لیکن بعد میں جب رپورٹر نے معاملے کی تحقیق کی تو اسے پتہ چلا ڈاکٹر ہاروی کو آٹوپسی کرنے اور آئنسٹائن کا دماغ نکالنے کی اجازت کسی نے نہیں دی۔ کچھ دنوں بعد جب یہ راز فاش ہوا تو ہاروی نے آئنسٹائن کے بیٹے ہولوس آلورڈ سے احتجاج کی کہ دماغ پر اسٹڈی کرنے والے مکمل طور پر سائنس کی خدمت کے لیے ہوتی ہے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ ڈاکٹر ہاروی نے عظیم دماغ چرانے پر ہی بس نہیں کیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سائنسدان کے آنکھیں بھی چرا لی، اور یہ آنکھیں تاحال نیو یارک شہر میں محفوظ ڈبے میں پڑی ہے، اور کہا جاتا ہے نیلامی کرنے کے لیے اسے زہر آلود کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر ابرانس کا کہنا ہے کہ پروفیسر آنکھیں رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زندگی ابھی تک ختم نہیں ہوئی، بلکہ اس کا ایک حصہ میرے ساتھ موجود رہتا ہے، بلکہ اس کو بھی ڈاکٹر ہاروی کی طرح اس کو بھی اپنے پاس آنکھیں رکھنے کی قانونی اجازت نہیں تھی۔ دوستو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر ہاروی نے آئنسٹائن کا دماغ اور اس کے آنکھیں کیوں چرایا؟ تو اس کے مختلف جوابات ہیں، جیسا کہ ایک خیال تو یہ ہے کہ وہ آئنسٹائن کے دماغ کے بارے میں غیر معمولی جان کر سائنس کے میدان پر کوئی عظیم سائنسی دریافت کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کا یہ خواب پورا نہ ہو سکا کیونکہ وہ کوئی دماغ کا اسپیشلسٹ نہیں تھا۔ ایک خیال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ ڈاکٹر ہاروی نے آئنسٹائن کے پرسنل ڈاکٹر ہیری زیورمین کے کہنے پر دماغ چوری کی، لیکن وہ دماغ کو اپنے گھر لے گیا اور اس کے 240 ٹکڑے کر کے سیلروز کے محلول میں محفوظ کر لیا، تہخانے میں چھپا لیا۔ برائن برلے اپنی کتاب پوسٹ کاسٹ بیریوزم میں لکھ دیا کہ جب ہاروی کی بیوی نے اس کو دماغ گرا کر ضائع کرنے کی دھمکی دی تو وہ اس کو لے کر مغرب کی طرف چلا گیا، جہاں کے انساس بیالوجی کے لیب میں میڈیکل سپروائز کے لیب میں نوکری کی۔ اس نے دماغ کو وہاں بیئر کولر کے نیچے ایک ڈبے میں چھپا کر رکھ دیا، اور پھر وہاں سے وہ میسوری چلا گیا اور اپنے فارغ وقت میں دماغ کی اسٹڈی کرتا رہا۔ وہاں ایک 3 روزہ ناکام ہونے کے بعد 1988 میں اس کا میڈیکل لائسنس ضبط کر لیا گیا، لہٰذا وہ دوبارہ کینساس لوٹ آیا اور پلاسٹک کی ایک فیکٹری میں ملازمت شروع کر دی، جہاں وہ اپنے دوست ولیم روز کو دماغ کے بارے میں کہانیاں سنا کر بیان کرتا رہا کہ وہ دماغ کے حصے کر کے دنیا بھر میں ریسرچر کو بیچتا ہے۔ اس طرح بروز نے لوگوں کے سامنے شہی بگاڑنا شروع کر دی
کہ وہ جب چاہے آئنسٹائن کا دماغ کا ٹکڑا حاصل کر سکتا ہے۔ 1988 میں امریکی صحافی سٹیون لیوی نے آئنسٹائن کا دماغ دوبارہ چن دکھایا۔ اس نے کینساس میں پیتھولوجسٹ کا پیچھا کیا اور ایک آرٹیکل میں لکھا کہ اس نے آئنسٹائن کا دماغ ڈھونڈ لیا ہے۔ اس نے ڈاکٹر ہاروی سے کہا کہ وہ آئنسٹائن کے دماغ کے بارے میں ایک کہانی لکھنا چاہتے ہیں، جس پر ڈاکٹر نے اس کی مدد سے پہلے تو انکار کر دیا، لیکن بعد میں اس نے بڑے فخر سے بتایا کہ وہ دماغ پر ایک عظیم سٹڈی کر رہا ہے۔ لیکن یہ جھوٹ تھا، کیونکہ 25 سال بعد بھی ایسی کوئی چیز منظر عام پر نہیں آئی تھی۔ صحافی نے ہاروی کو دماغ کی کچھ تصویریں دکھانے کو کہا تو اس نے کمرے میں موجود بیئر کولر کے نیچے لکڑی کے ڈبے کو نکالا، جس میں دنیا کا ذہین ترین دماغ تھا۔ 2005 میں آئنسٹائن کے 50ویں برسی کے موقع پر 92 سالہ ہاروی نے ایک انٹرویو کے دوران دماغ کے بارے میں تفصیل بتائی، اور پھر ہاروی 5 اپریل 2007 کو یونیورسٹی میڈیکل سینٹر میں وفات پا گیا۔ 2010 میں ہاروی کی وہ تمام چیزیں جن میں آئنسٹائن کا دماغ بھی شامل تھا، واشنگٹن کے نزدیک میری لینڈ میں نیشنل میوزیم آف ہیلتھ میڈیسن کو دی، جس میں مکمل دماغ کی لیے گئے 14 تصویریں بھی تھی۔ جبکہ اس وقت دنیا میں 2 جگہ موجود ہے جہاں آئنسٹائن کے دماغ کے ٹکڑے دیکھے جا سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک مجر میوزیم ہے، جہاں گیرلی میں شیشے کی سلائڈ میں دماغ کے ٹکڑوں کو رکھا گیا ہے۔ البرٹ آئنسٹائن کو یہ شک تھا کہ اس کے مرضی کے بغیر اس کے دماغ کا مشاہدہ کیا جائے گا، اور اس کو یہ بھی پتا تھا کہ سائنسدانوں کو کچھ ایسا نہیں ملے گا جو دنیا میں ان کے کسی کام آ سکے، اور وہ اس کے غیر معمولی ذہانت کو نہیں جان سکیں گے۔ غالباً اسی وجہ سے آئنسٹائن نے کہا تھا کہ ہر وہ چیز جس کی گنتی گنی نہیں جا سکتی، اور ہر وہ چیز جو گنی جا سکتی ہے اس کی گنتی نہیں ہے۔ ناظرین گرامی، کہا جاتا ہے کہ دماغ کے لیے نیند اچھی ہے، لیکن آئنسٹائن نے حد کر دی تھی، کیونکہ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ 10 گھنٹے سویا کرتا تھا۔ یہاں تک کہ آئنسٹائن کے ذہن میں مبینہ طور پر نظریہ ایجابیت کا خیال آیا جب وہ غلودگی کے عالم میں تھا اور خواب دیکھ رہا تھا کہ گائے بجلی سے ہلاک کی جا رہی ہیں۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے جرمنی کی ایک یونیورسٹی میں نیند اور ذہانت پر غیر دفاعی قبل پر ایک تجربہ کیا۔ اس میں رضاکاروں کو مختلف کھیل سکھائے گئے، اور اس دوران معلوم ہوا کہ جو رضاکار زیادہ سوئے انہوں نے زیادہ جلدی سیکھا، کیونکہ سوتا ہوا دماغ مختلف کام مختلف مدارج میں سر انجام دیتا ہے۔ ایک اور حالیہ تحقیق کے نتائج بتاتے ہیں کہ عورتوں میں رات کے 3 اور مردوں میں کلونہ ذہانت اور مسائل حل صلاحیت کو بڑھاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آئنسٹائن باقاعدہ سے کلونہ کرتا تھا، اور اس کے علاوہ وہ روزانہ واک بھی کرتا تھا، اور جن دنوں میں وہ نیو جرسی میں پریسو یونیورسٹی میں کام کر رہا تھا تو وہ 1.5 کلومیٹر پیدل چلتا تھا اور پھر واپس آتا تھا۔ یہ مین جسمانی فٹنس کا معاملہ نہیں، بلکہ ایسے بہت سے شواہد موجود ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ پیدل چلنے سے یادداشت اور تحلیقی اور مسائل حل کرنے میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی عجیب اور غریب حرکات کر رہا ہو تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جانے اس نے کیا کھایا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آئنسٹائن کیا شوق سے کھاتا تھا؟ تو اس حوالے سے آئنسٹائن نے ایک بار مذاق کرتے ہوئے کہ اٹلی میں اس کی پسندیدہ چیزیں سپیگیٹی اور لیڈیز فیڈا ہے۔ انسانی دماغ کو توانائی کی بہت ضرورت ہے۔ دوستو، یہ حقیقت ہے کہ انسانی جسم کی 20% توانائی اس کا دماغ کھا جاتا ہے، حالانکہ اس کا وزن پورے جسم کا صرف 2% ہوتا ہے۔ اور دلچسپ عمل یہ ہے کہ جسم اور دماغ کے تناسب کے حساب سے لہذا آئنسٹائن کا دماغ اوسط انسانوں کی دماغ سے چھوٹا تھا۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ تمباکو نوشی بہت نقصان دہ ہے اور اس کی عادت جان لیوا امراض کے باعث بن سکتی ہے، لیکن آئنسٹائن طیب کے ذریعے تمباکو نوشی کرتا تھا۔ لہذا سوال یہ ہے کہ کیا اس کا بھی ذہانت سے کوئی تعلق ہے؟ تو اس حوالے سے امریکہ میں ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق عمر، تعلیم اور نسل سے ماورا یہ پایا گیا کہ زیادہ ذہین افراد زیادہ سگریٹ پیتے ہیں، لیکن برطانیہ میں اس کے الٹ، وہاں تمباکو نوشی والے اوسط سے کم درجہ ذہانت کے مالک ہیں۔ لہٰذا تمباکو نوشی کے ملبوتے پر بڑا عنیف شعر فلسفی یا سائنسدان بننے کی کوشش محسوس کی جا سکتی ہے۔
دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرا چینل سبسکرائب کرے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کرے تاکہ ہمارے نئے آنے والے انفارمیٹک ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ اللہ حافظ۔